فرمایا کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون. تو اب باز آتے ہو کہ نہیں؟ یہ بڑا دھمکی کا انداز ہے. اب کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، جی یہاں پہ حرام کا لفظ تو نہیں آیا، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہل انتم منتہون، باز آتے ہو کہ نہیں؟ اس سے زیادہ روکنے کا کوئی معاملہ ہو سکتا؟ اور حدیث میں اندر اصول آ گیا، ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام. جو شے اگر زیادہ مقدار میں ہو اور نشہ لے آئے تو اس کی چھوٹی مقدار، تھوڑی مقدار بھی حرام ہے. شراب کا ایک قطرہ بھی حرام ہے. لیکن آج ہم کہہ رہے ہیں شراب تو حرام ہے ہی نہیں، تاکہ مغرب مان لے کہ ہاں یہ تو بڑے ماڈریٹ لوگ ہیں، بڑے لبرل لوگ ہیں، روشن خیال ہیں، یہ کوئی دقیانوسی نہیں ہے، یہ فنڈامنٹلسٹ نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ جو معاشرتی معاملے میں اصلاح کا دائرہ شروع ہوا ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدا میں ازواج مطہرات سے خطاب ہے، جسے دلیل بنا لیا بعض لوگوں نے. یہ احکام تو صرف ازواج مطہرات کے لیے ہے، حالانکہ میں نے اصول پہلے بتا دیا، چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. جیسے حضور فرماتے تھے انا اول المسلمین، دیکھو میں تمہیں اسلام کی دعوت دے رہا ہوں، سب سے پہلا مسلمان میں خود ہوں. انا اول المومنین، میں تمہیں ایمان کی دعوت دے رہا ہوں، پہلا مومن میں ہوں. تو جب تک انسان اپنے کردار سے بات واضح نہ کرے تو واز جو ہے وہ مفید نہیں ہوتا، مؤثر نہیں ہوتا. لہذا سب سے پہلے بات جو کی گئی وہ کی گئی ہے حضور کی ازواج مطہرات سے. اب اس ضمن میں جو اصلاحی اعمال آئے ہیں، احکام، ان کو نوٹ کر لیجئے. ان کا آغاز ہوا ہے تدریجی اعتبار سے سورہ احزاب سے، اور سورہ احزاب سن 5 ہجری میں جو ہے نازل ہوئی ہے. ان کی تکمیل ہوئی ہے سورہ نور میں جو سن 6 ہجری میں نازل ہوئی. اور ایک بہت خوبصورت بات کہی، یہ مولانا امین احسن اصلاحی نے مجھے بتایا کہ ان کے استاد حمید الدین فراہی نے یہ کہا کہ سورہ احزاب میں گھر سے باہر کے پردے کا بیان ہے اور سورہ نور میں گھر کے اندر کے پردے کا بیان ہے. تو اصلاحی صاحب کہتے تھے کہ اس جملے نے میری آنکھیں کھول دی اور قرآن مجید روشن ہو گیا میرے سامنے. ورنہ اگر یہ بات سامنے نہ ہو تو آدمی اٹکتا ہے، جگہ جگہ پر اشکالات پیدا ہوتے ہیں. دیکھیے سورہ احزاب میں کیا کیا گیا. نمبر 1، پہلے خطاب ازواج مطہرات سے، بعد میں عام کر دیا گیا. نمبر 2، بتایا گیا کہ عورت کا اصل کردار کیا ہے، اس کی اصل جگہ کیا ہے، گھر. نمبر 3، استیزان کے حکم کا آغاز ہو گیا کہ گھروں میں اجازت لیے بغیر داخل نہ ہو. لیکن یہاں بھی صرف نبی کے گھر کی بات ہوئی ہے، عام نہیں. پھر محرموں کی ایک چھوٹی فہرست ہے جو سورہ احزاب میں آ گئی ہے، اور گھر سے باہر کے پردے کا حکم آ گیا ہے. یہ سورہ احزاب میں ہے. سورہ نور میں استیزان اب عام کر دیا، کسی بھی گھر میں داخل مت ہو جب تک اذن نہ لے لو. یہ دیکھیے تدریج، پہلے حضور کے گھروں میں داخل نہ ہو، اب کسی بھی گھر میں داخل نہیں ہو سکتے بغیر استیزان کے. اور احادیث مبارکہ میں اتنی سختی آئی ہے، میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا. دوسرے یہ کہ گھر کے اندر پردہ جو محرموں سے پردہ ہے، محرموں سے پردہ. محرم کون ہوتا ہے یہ سمجھ لیجئے. محرم وہ ہے جس سے کبھی بھی کسی شکل میں کسی حالت میں شادی نہ ہو سکے. اب ایک آدمی جو ہے اس کے گھر میں فرض کیجئے کہ ایک بہن ہے، تو اس بہن کی دوسری بہن سے وہ شادی نہیں کر سکتا. اگر وہ بیوی مر گئی تو کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اس لیے وہ محرم نہیں ہے، نامحرم ہے. سالی نامحرم ہے. آپ کا بھائی ہے، اس کی بیوی ہے، بھابھی ہے آپ کی، آپ دیور ہیں،
بھابھی سے شادی تو نہیں کر سکتے، لیکن اگر بھائی کا انتقال ہو جائے تو آپ شادی کر سکتے ہیں۔ تو شادی ہو سکتی ہے تو وہ محرم نہیں ہوا، وہ نامحرم ہے۔ محرم صرف وہی ہے جس سے کبھی کسی حال میں شادی کا امکان نہ ہو۔ اس کی ابتدائی فہرست جو ہے سورہ احزاب میں ہے، تفصیلی فہرست جو ہے وہ سورہ نور میں ہے۔ اب دیکھیے گھر کے اندر بیٹھنے سے متعلق کیا بات کہی گئی۔ بزار اور ترمذی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے نبی ایک وسلم کا یہ ارشاد نقل ہوا ہے، ان المرأۃ عورۃ، عورت چھپا کر رکھنے کی چیز ہے۔ ہمارے ایک نوجوان ساتھی نے ایک دفعہ مضمون لکھا تھا بڑا پیارا، انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں جو اشارات ہیں، حور مقصورات فی الخیام، وہ حوریں جو ہوں گی وہ خیموں کے اندر ہوں گی، وہیں رہیں گی۔ قصر کہتے ہیں روک دینے کو، باہر نہیں نکلتی، وہ مقصورات فی الخیام۔ حوروں کا کأنہن لؤلؤ مکنون، ایسے ہوں گے کہ جیسے کہ موتی جسے چھپا کر رکھا جائے۔ عورت چھپا کر رکھنے کی شے ہے۔ المرأۃ کلھا عورۃ، عورت کہتے ہیں اس کو ہے جسے چھپا کر رکھا جائے۔ ان المرأۃ عورۃ فاذا خرجت، جب وہ گھر سے نکلتی ہے، استشرفھا شیطان، اب شیطان جو ہے اس کو طاق میں رکھتا ہے۔ وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ بِرَوْحَةِ رَبِّهَا وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا، وہ اپنے رب کی رحمت سے قریب ترین ہوتی ہے جبکہ اپنے گھر کے بھی کسی اندرونی حصے میں ہو۔ صحن میں ہوگی تو شاید ادھر ادھر کے کوٹھوں سے نظر پڑ جائے۔ اسی لیے فرمایا مردوں کے لیے مسجد میں نماز افضل 28 گنا، اور عورت کے لیے گھر کی نماز مسجد سے افضل، گھر کے صحن کی مسجد سے افضل، دالان کی صحن سے افضل، کمرے میں اس سے افضل، اور کمرے کی کوئی بغلی کوٹھڑی ہے تو اس میں سب سے افضل۔ یہ احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مزاج ہے نا، اس سے بن رہا ہے، ایک معاشرت وجود میں آ رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں کیوں آ رہی ہیں؟ اور سنیے، عبداللہ ابن احمد ابن حنبل نے زوائد الزہد میں اور ابن ابی شیبہ نے، ابن سعد نے اپنی کتابوں میں مسروق کی روایت نقل کی ہے کہ حضرت عائشہ جب تلاوت قرآن کرتے ہوئے اس آیت پر پہنچتی تھی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تو بے اختیار رو پڑتی تھی۔ قرآن کہتا ہے اپنے گھروں میں رہو۔ حضرت عائشہ نے شہادت عثمان کے بعد باہر نکل کر لشکر کی قیادت کی، پھر ساری عمر افسوس رہا کہ میں نے غلط کام کیا۔ دیکھیے کیا معاملہ تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے جنگ کی تھی، 10,000 آدمی ایک رات میں مرے، لیکن حضرت علی کا کردار کیا تھا؟ یہ نہیں کہ اب عائشہ شکست ہو گئی ہے تو لوڈی بنا لو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنا احترام کیا ہے، مدینے کی چند عورتوں کو ساتھ دے کر بڑے احترام سے مدینے پہنچا دیا، وہاں کی عورتوں، کوفے کی عورتوں کو ساتھ دے کر، اور صرف یہ کہا کہ آپ کی یہ ذمہ داری نہیں تھی، آپ نے یہ ذمہ داری خام خواہ لے لی، صرف یہ، اور کچھ نہیں، کوئی ملامت نہیں۔ حافظ ابو بکر بزار حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ عورتوں نے حضور سے عرض کیا کہ ساری فضیلت تو مرد لوٹ کے لے گئے، وہ جہاد کرتے ہیں، خدا کی راہ میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں، ہم کیا عمل کریں کہ ہمیں بھی مجاہدین کے برابر اجر مل سکے؟ جواب میں آپ نے فرمایا من قعدت منکن فی بیتہا فإنہا تدرک عمل المجاہدین، تم میں سے جو شخص اپنے گھر میں بیٹھی رہے گی وہ مجاہدین کا اجر حاصل کر لے گی۔ یہ ایک ہوا کا رخ ہے، بتایا جا رہا ہے، یہ نظام ہے جس کو اس شکل میں دیا جا رہا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں سورہ احزاب کی جو آیات ہیں ان کے حوالے سے کچھ باتیں جو حکمت دین کی ہیں اور بہت اہم ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں۔ دیکھیے میں نے سب سے پہلے آیت پڑھی تھی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔
ایک بات اس میں غور طلب ہے، مردوں کے لیے تو اسوہ کامل ہے، مرد اگر سپہ سالار ہے تو اسوہ موجود ہے حضور کا، مرد اگر صدر ریاست ہے، خلیفہ ہے تو اسوہ موجود ہے رسول کا، کوئی قاضی القضات ہے تو اسوہ موجود ہے رسول کا، کوئی کسی مسجد میں خطیب ہے، امام ہے تو اسوہ موجود ہے، باپ کی حیثیت سے اسوہ موجود ہے، شوہر کی حیثیت سے اسوہ موجود ہے کہ نہیں؟ مردوں کی کوئی حیثیت ایسی نہیں جس کے لیے اسوہ حضور کی زندگی میں نہ ہو، لیکن ایک خلا ہے، عورت کی نسوانی زندگی کے لیے تو حضور کی زندگی میں کوئی اسوہ نہیں ہو سکتا، حضور مرد ہے۔ یہ ہے فلسفہ، یہ ہے حکمت دین، کہ جس صورت میں یہ آیت آئی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اے لوگو، اے مسلمانوں، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک اسوہ کامل ہے، عمدہ اسوہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کا امیدوار ہے اور یوم آخر کو بھی مانتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے کثرت سے۔ اب اس خلا کو پر کیسے کیا جائے؟ حضور کی ازواج کو بنایا گیا اسوہ خواتین کے لیے، اور یہی ایک بہت سی اور بھی حکمتیں ہوں گی۔ ایک حکمت یہی تعدد ازدواج میں ہے، اور حضرت عائشہ کی اتنی کم عمر میں شادی کرنے میں ہے کہ دیر تک وہ امت کو پڑھاتی رہی، شوہر اور بیوی کے درمیان خالص پرائیویٹ معاملات کے اندر بھی ہدایت دیتی رہی۔ آخر وہ بھی انسان کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ بعض صحابہ نے آ کر کہا، حضور یہ یہودی جو ہے ہم پر طنز کرتے ہیں کہ تمہارے نبی تمہیں بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں کا حکم دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں، ہمارے نبی نے تو ہمیں استنجا کرنا بھی سکھایا، بجائے کسی کمپلیکس کے انفیریورٹی کے سپیریورٹی کی بات کرو۔ استنجا ضروری شے نہیں ہے، گندگی سے نجات پانا ضروری شے نہیں ہے، طہارت ضروری شے نہیں ہے، ہمارے نبی نے تو استنجا کرنا بھی سکھایا۔ تو تعلق زن و شو کون بتائے گا؟ حضور بتائیں گے کسی کو؟ ازواج کو ضرورت ہوتی ہے، بڑا مسئلہ ہے، روزے میں کہاں تک جا سکتا ہے انسان؟ آخر کون بتائے گا؟ ازواج مطہرات نے بتایا۔ تو اسوہ بنانے کے لیے دیکھیے یہ آیات آئی ہیں، یہ 3 آیتیں سورہ احزاب کی یوں سمجھیے کہ نچوڑ ہیں اس مسئلے میں۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کے مانند نہیں ہو۔ تو کیا وہ عورتیں نہیں تھیں؟ عورتیں تو تھیں۔ کیا ان کے احساسات عورتوں والے نہیں تھے؟ وہ تو تھے۔ کیا بات ہے؟ تم نبی کی بیویاں ہو، تمہیں اسوہ بننا ہے۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اگر تمہیں واقعی اللہ کا تقوی اور خوف ہے تو کسی اجنبی سے اگر بات کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اپنی آواز میں لوچ مت پیدا کرو۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ جس شخص کے دل میں کوئی روگ ہے، گندگی ہے، وہ کوئی آس لگا بیٹھے کہ یہ جو مجھ سے گفتگو کر رہی ہیں، جس انداز میں کر رہی ہیں، جس لگاوٹ کے ساتھ کر رہی ہیں، تو کوئی نہ کوئی موقع ہے میرے لیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کرخت آواز میں بات کرو۔ وقلن قولا معروفا، اور معروف بات کہو، صرف اس سے آگے بڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اور قرار پکڑو اپنے گھروں میں، وقار کے ساتھ رہو اپنے گھروں میں، تمہاری اصل جگہ گھر ہے، باہر نکلنا تمہارا کام نہیں ہے۔ ہاں ضرورت ہو سکتی ہے، اس کا بعد میں ذکر آ جائے گا، لیکن فلسفہ کیا ہے؟ عورت کی اصل جگہ اس کا گھر ہے۔ جو ڈیوٹیز کی تقسیم کر دی گئی ہے اللہ کی طرف سے، اس میں عورت کا اصل مقام اس کا گھر ہے۔ میں حدیث سنا چکا ہوں کہ جب گھر سے عورت نکلتی ہے تو شیطان تاکتا ہے اس کو، اور پھر ظاہر بات ہے کہ اس سے جو فتنے پیدا ہوتے ہیں وہ سب شیطان کے ذریعے سے ہوتے ہیں۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور جو جاہلیت تھی، اسلام کے آنے سے پہلے کا جو دور تھا، اس میں جس طرح تم بند سنور کر اور لوگوں کی نگاہوں میں آنے کے لیے نکلتی تھیں،
اب وہ طریقہ اختیار نہ کرو. دیکھیے یہ بھی ایک بڑا نفسیاتی نکتہ ہے. مرد کے اندر قوت ہے، وہ اپنی قوت کا ظہور چاہتا ہے. کبھی جی چاہتا ہے دیوار کو کندھا دے مارے، راستہ چلتے کسی کو لگا کندھا. قوت ظہور چاہتی ہے. عورت کے پاس سب سے بڑا سرمایہ اس کا نسوانی حسن ہے. جسمانی طاقت تو نہیں ہے نا، اس کے اندر ایک ارج ہے کہ اپنے آپ کو ظاہر کرے. اس کا نام تبرج. بروج کہتے تھے ان برجیوں کو کہ جو فصیلوں کے اوپر ہوتی تھی. اور ظاہر بات ہے دور سے مسافر آ رہا تو پہلے تو برجی نظر آتی تھی نا. تو نگاہوں میں آنا، نگاہوں میں کھبنا، یہ تبرج ہے. تو تم جس طرح پہلے بناؤ سنگھار کر کے نکلا کرتی تھی، اور تبرج الجاہلیہ اب وہ چھوڑ دو. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور نماز قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرو. وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند رہو. اب آئے الفاظ جو اہم ترین ہیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والیوں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی برائی، ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں پاک کر دے. پاک کرنا کر خوب 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 خوب. تطہیرا، یطہرکم تطہیرا. کیوں؟ تمہیں نمونہ بننا ہے، تمہیں اسوہ بننا ہے. یہ الفاظ اصل میں آئے ہیں قرآن مجید میں ازواج مطہرات کے بارے میں. سارا جملہ چل رہا ہے یا نساء نبی سے. ہمارے کچھ دوستوں نے اسو کہا ہے کہ اہل بیت سے مراد حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرات حسنین ہیں. وہ بھی حضور نے فرمایا. میں نے ایک ٹی وی مذاکرے کے اندر بھی جب کچھ حضرات کہہ رہے تھے کہ اہل بیت تو اصل میں وہ ہیں، میں نے کہا نہیں، اصل میں بیویاں ہیں لیکن وہ بھی اہل بیت ہیں. حضور نے ایک چادر میں جب سمیٹا سب کو تو یہ بھی اللہم ہؤلاء اہل بیت، یہ بھی میرے اہل بیت ہیں. سلمان منا اہل البیت، سلمان بھی ہمارے اہل بیت میں سے جو جتنا قریب ہوا. لیکن قرآن میں یہ لفظ آتا ہے صرف بیویوں کے لیے، ازواج کے لیے. حضرت ابراہیم کے پاس جب فرشتے آئے تھے حضرت اسحاق کی ولادت کی خبر دینے کے لیے، تو جب حضرت سارہ نے سنا تو وہ آئیں اپنے 72 مارتی ہوئی اپنے پیشانی پر. آلد وانا عجوز وہذا بالی شیخا، کیا میں جنوں گی اب جبکہ میں بوڑھی پھونس ہو گئی ہوں اور میرا یہ شوہر جو ہے یہ بھی بوڑھا پھونس ہے. 100 برس کی عمر تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور کتنی ہوگی اس کے آس پاس ہی ہوگی، 90-95 حضرت سارہ ہوگی. اس کو فرشتوں نے کہا تھا کہ کیا آپ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئی؟ السلام علیکم وبرکاتہ اہل البیت. اے نبی کے گھر والی، اے نبی کے گھر والو، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، رحمت ہو. تو اہل بیت کا لفظ قرآن میں 2 جگہ آیا ہے، یا حضرت سارہ کے لیے حضرت ابراہیم کی زوجہ، اور یا نساء النبی. تمہیں تو پاک کرنا ہے، پوری طرح پاک کرنا ہے، پوری طرح پاک کرنا ہے تاکہ تم اسوہ بن جاؤ. جو خلا ہے اسوہ محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمہارے ذریعے پورا کرنا ہے. اس لیے پہلا خطاب جو ہے، اب یہ دونوں باتوں سے ہو گیا. ایک تو چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، جو بھی اصلاح کا عمل ہو گھر سے ہونا چاہیے. اور نمبر 2 یہ کہ ازواج مطہرات کو امت کی تمام خواتین کے لیے ہمیشہ کے لیے اسوہ بنانا ہے. اسی طریقے سے استیزان کا معاملہ بھی آیا ہے، لیکن وہ بھی صرف نبی کے گھروں تک آ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی حتی یؤذن لکم. اہل ایمان، نبی کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ اذن نہ دیا جائے. یہ پرائیویسی، گھر کی پرائیویسی، اس پر میں تفصیل سے بعد میں بات کروں گا، چونکہ تفصیل اس کی آئی ہے سورہ نور میں. میں نے عرض کیا نا، ان احکام کا آغاز ہوا جیسے شراب کی حرمت، آغاز سورہ بقرہ، پھر سورہ نساء، پھر سورہ مائدہ. اسی طرح اس کا اختتام جو ہوا ہے وہ سورہ نور میں ہے. تو مت داخل ہوا کرو. اور اس کے بعد فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ.
اور دیکھو اگر نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کی اوٹ سے مانگو. یہ حجاب کا لفظ آیا ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ حجاب کا کوئی حکم قرآن میں ہے ہی نہیں. پہلے وہاں کے گھر کھلے ہوتے تھے، دروازوں پر کوئی پردہ وردہ نہیں ہوتا تھا. اگر کوئی شخص تمہارے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو جائے اور تم اس کی سزا کے طور پر اس پر کنکریاں پھینکو اور اس کی آنکھ پھوٹ جائے کنکری سے، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. بغیر اجازت کے گھر میں آ گیا ہے، بغیر اذن کے، بغیر استئذان کے کنکریاں مارو اور کنکری سے آنکھ پھوٹ جائے، فما کان علیک من جناح، کوئی حرج نہیں. اسی طرح آیا ہے من اطلع دار قوم بغیر اذنہم ففقعوا عینہ فقد حضرت عینہ. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. جو شخص بغیر اذن لیے کسی کے گھر میں داخل ہوا ہے اور اگر اس نے اس کی آنکھ پھوڑ دی تو اس کے اوپر کوئی ہرجانہ نہیں ہے، کوئی اس کی دیت نہیں، کوئی ہرجانہ نہیں. اجازت لینے کے ضمن میں کیا ہے؟ حضور نے طریقہ بتایا. 3 مرتبہ پکارنے کی حد مقرر کر دی اور فرمایا اگر تیسری مرتبہ پکارنے پر بھی جواب نہ آئے تو واپس ہو جاؤ. قرآن میں بھی ہے اذا قیل لکم ارجعوا فارجعوا، اگر تم وہ کہتے چلے جاؤ، ملاقات نہیں ہو سکتی، چلے جاؤ. ہاں اگر آپ ٹائم لے کر آئے ہیں تب بات دوسری ہے، پھر تو اس کو ملنا ہے. لیکن آپ ایسے ہی پہنچ گئے ہیں، اب پتہ نہیں وہ اپنی کس مصروفیت میں ہے، آپ کا حق نہیں ہے کہ وہ آپ کو ریسیو کرے اور آپ سے بات کرے. اذا قیل لکم ارجعوا فارجعوا. اور برا نہ مانو کہ میرا یہ معاملہ کیا، میں آیا تھا اور مجھے جو ہے مجھ سے ملاقات نہیں کی. نہیں. اور اس سلسلے میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے. ایک مرتبہ آپ حضرت سعد ابن عبادہ کے ہاں گئے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر 2 دفعہ اجازت طلب کی، مگر اندر سے جواب نہ آیا. تیسری مرتبہ جواب نہ ملنے پر آپ واپس ہو گئے. حضرت سعد اندر سے دوڑ کر آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کی آواز سن رہا تھا مگر میرا جی چاہتا تھا کہ آپ کی زبان مبارک سے میرے لیے جتنی بار بھی سلام و رحمت کی دعا نکل جائے اچھا ہے. تیسری مرتبہ بھی آپ کہیں. پھر دوڑ کر آئے اور لپٹ گئے حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے استئذان کا معاملہ. اب آ رہی ہے اصل آیت. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر ما یصنعون. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطَّفْلِ الَّذِينَ لَا يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. یہ لمبی آیت ہے. اہل ایمان، اے نبی کہہ دیجئے اہل ایمان مردوں سے اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہی ان کے لیے زیادہ پاکیزہ عمل ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے واقف ہے. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں جو ہیں نیچی رکھا کریں. ویحفظن فروجہن، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کیا کریں سوائے اس کے کہ جو بالکل ظاہر ہو جائے، از خود ظاہر ہو. دیکھیے سب سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ گھر کے اندر کا پردہ ہے. نگاہیں نیچی رکھنا گھر کے مرد بھی اور گھر کی عورتیں بھی. یہ کیوں کہا گیا؟ آج آپ کے علم میں نہیں ہوگا انسیسٹ کس قدر تیزی سے پھیل رہا ہے مغرب کے اندر. انسیسٹ کہتے ہیں باپ کا اپنی بیٹی سے ملوث ہو جانا، ماں کا اپنے بیٹے سے ملوث ہو جانا، بہن بھائیوں کا آپس میں زناکاری کرنا، یہ انسیسٹ کہلاتا ہے.
اس وقت امریکہ میں سب سے زیادہ جو پریکٹس ہے وہ سائیکیٹرسٹ کی ہے. بڑی فیسیں ہیں, بڑی دوائیں ہیں. جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے اس میں بھی سب سے زیادہ فلرشنگ وہ دوائیں ہیں کہ جو ذہنی امراض کی ہیں. اور مجھ سے وہاں کئی سائیکیٹرسٹ نے کہا ذہنی امراض کا سب سے بڑا سبب انسیسٹ ہے. بیٹی سے زنا کیا ہے باپ نے, بیٹی کے دل پر جو داغ لگ گیا ہے اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہتا. بہن سے زنا کیا بھائی نے, اور یہ نہ سمجھیے کہ آپ کے ہاں نہیں ہو رہا, یہ وبا آ چکی ہے. کہیں آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا بیٹی نے جا کر تھانے میں خبر دی کہ باپ نے میرے ساتھ یہ حرکت کی. یہ ساری چیزیں آج ہو رہی ہیں ہمارے یہاں. اس لیے کہ جب زنا کے جو دوائی ہیں, داعیات ہیں, جو زنا کی ترغیب ہے وہ پھیلی ہوئی ہوگی, عام ہوگی, تو راستے نکالے گا. گھروں میں مرد بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. کیا مطلب؟ باپ بھی اپنی بیٹی کو گھور کر نہ دیکھے. بیٹی بیٹی ہے, لڑکی ہے. جوان بھائی بھی اپنی جوان بہن کو گھور کر نہ دیکھا. نگاہیں نیچے رکھو. یہ نگاہیں نیچی رکھنا بازار میں چلتے ہوئے نہیں ہے, وہ تو سوسائڈ ہو جائے گی, موت آ جائے گی, کوئی گاڑی آپ کو روک دے گی. یہ گھر کے اندر ہے. اور اس لیے ہے کہ بہرحال باپ مرد ہے, بیٹی عورت ہے. میں نے آپ کو فرائیڈ کی بات بتا دی ہے. وہ تو کہتا ہی ہے کہ باپ اگر محبت بھری نگاہ بیٹی پر ڈال رہا ہے اس میں سیکس ہے, سیکس کا جذبہ ہے. اگر ماں بیٹے پر محبت بھری نگاہ ڈال رہی ہے تو سیکس ہے. ایڈیپس کمپلیکس مشہور ہے اس کا. لیکن اپنی جگہ یہ ہے کہ باپ مرد ہے, بیٹی عورت ہے, بھائی مرد ہے, بہن عورت ہے. لہذا گھروں کے اندر بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو. میں آپ کو قول سنا چکا ہوں مولانا فراہی کا. اصلاحی صاحب نے کہا جب مولانا فراہی نے مجھ سے یہ کہا کہ اصل میں سورہ احزاب میں گھر کے باہر کا پردہ ہے اور سورہ نور میں گھر کے اندر کا پردہ ہے, تو کہتے میری آنکھیں کھل گئیں اور چابی مل گئی, کلید مل گئی ان آیات کو سمجھنے کی, ان کی اصل پس منظر کو, حقیقت کو جاننے کا راستہ کھل گیا. تو یہ جو ہے غض بصر یہ باہر کے لیے نہیں ہے, یہ گھر کے اندر کے لیے ہے. بیٹی کا آخر جوان ہو رہی ہے, اس کے سینے کے اوپر کچھ ابھار آ رہا ہے, اس کو گھور کر مت دیکھو, مت دیکھو, نگاہیں نیچی کرو. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون. نوٹ کر لیجئے کہ یہ کہاں ہو رہا ہے؟ گھر میں داخلے کے بعد. گھر میں داخلہ اجازت سے, اور داخلہ ہوگا صرف محرموں کا. گھر کے اندر جو ہے وہ نامحرم تو نہیں آئے گا. یہ میں آگے بیان کر رہا ہوں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ مِنْ فُرُوجِهِنَّ, اور کہہ دیجئے مومن عورتوں سے بھی کہ وہ بھی اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. اس ٹکڑے پر بڑا قیل و قال ہے جدید مفکرین اور جدید دانشوروں نے کہ وہ اپنی زینت ظاہر نہ کرے سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے. وہ کہتے ہیں اس میں چہرہ بھی شامل ہے, اور جب چہرہ شامل ہے تو اس کا مطلب چہرے کا پردہ نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ کو بہت سے حضرات نے وہ پڑھی ہوگی بحث جو جنگ میں ہو گئی تھی. ایک صاحب وہ انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز اس کے اسکالر ہیں, ریسرچ کا, انہوں نے لکھ دیا کہ الا ما ظہر منہا میں چہرہ ظاہر ہے, شامل ہے, لہذا پردہ نہیں ہے. اور ارشاد احمد حقانی صاحب نے بھی زوردار اس کے اوپر جو ہے وہ تائید لکھ دی, اور گویا کہ کہا کہ اب تو مسئلہ ہی طے ہو گیا. جب ایک ریسرچ اسکالر کہہ رہا ہے تو یہ مولوی بلاٹے جو کہتے پڑھتے ہیں کہ یہ عورت کا جو چہرے کا پردہ ہے, یہ تو بات ختم ہو گئی. دی میٹر از کلچڈ. میں نے صرف ایک جواب دیا کہ اس شخص نے جو بڑا ریسرچ اسکالر تھا, پہلے یہ لکھا ہے کہ سورہ نور کی ان آیات میں سطر کے احکام آ رہے ہیں, تو پھر یہاں پردے کا چہرے کا معاملہ کیا ہو؟ سطر میں تو پردہ چہرہ شامل نہیں ہے. محرموں سے پردہ کیا ہے؟ محرموں سے اس کا نام سطر ہے.
عورت کا پورا جسم ستر ہے سوائے چہرے کی ٹکیا اور یہ ہاتھ اور یہ پاؤں، بس۔ کیا مطلب ہے؟ بھائی بھی نہیں دیکھ سکتا بہن کے جسم کا کوئی اور حصہ، باپ بھی نہیں دیکھ سکتا بیٹی کے جسم کا کوئی حصہ۔ یہ ستر ہے، ستر محرموں سے پردہ ہے۔ اس سے آگے صرف شوہر یا حسب ضرورت طبیب، سرجن، بس یہ محرموں کا پردہ۔ گھر میں عورت رہے گی تو ستر کے ساتھ رہے گی، محرم آئیں گے، چچا اس کا محرم ہے آئے گا، لیکن وہ بھی تو مرد ہے نا، چہرہ تو نہیں ڈھانپے گی اس لیے کہ محرم ہے، لیکن باقی جسم ستر۔ عورت کا پورا جسم ستر ہے سوائے چہرے کی ٹکیا، بال بھی ستر میں شامل ہے۔ سر پر وہ سکارف جو آج کل بنا ہوا ہے بہت بڑا مسئلہ، انہوں نے چہرے کو نکال دیا، صرف سکارف سمجھا ہوا پر حجاب کہتے ہیں، حالانکہ وہ حجاب پورا تو نہ ہوا، وہ صرف ایک حصہ ہے، لیکن ایک حصہ صحیح ہے، سر کے بال جو ہے وہ چھپے ہونے چاہیے، یہ ستر میں شامل ہے۔ چہرے کی ٹکیا ہے جو ستر سے باہر ہے، ہاتھ ہے پہنچوں سے باہر، اور پیر ہے ٹخنوں سے نیچے، بس۔ اللہ اللہ خیر سے تو فرمایا ما ظہر منہا من زینتہن میں الا ما ظہر منہا میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں؟ دیکھیے، اگر عورت پوری کی پوری برقعے کے اندر ملبوس ہے، چہرے پر بھی نقاب ہے، آنکھوں کے آگے بھی یا جالی ہے یا کوئی چشمہ ہے، تو پھر بھی اس کے حسن کا ایک حصہ وہ ہے جو ظاہر ہے۔ اگر طویل القامت ہے، قد و قامت، یہ حسن کا حصہ ہے کہ نہیں؟ وہ کہاں چھپائے گی؟ اور غالب نے جو شعر کہا ہے، تیرے سرو قامت سے ایک قد آدم قیامت کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں۔ سرو قد عورت، اسی طرح جسم سے ڈول ہے، اکیرا بدن ہے، یہ تو نہیں چھپے گا۔ عورت موٹی ہے، کیسی ہے، جسم جو غیر متناسب ہے، یہ تو نہیں چھپے گا۔ متناسب ہے اعضاء، قداور ہے، اکیرا بدن ہے، یہ ہے وہ چیزیں کہ جو حجاب کے سلسلے میں ما ظہر منہا، یہاں ہو رہا ہے کہ جو ستر کے سلسلے میں ہے ما ظہر منہا، زینت کا، اور وہ چہرہ ہے۔ لیکن اب اس میں ایک اور بات، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، یہ بھی گھر کے اندر کی بات ہو رہی ہے۔ چونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں، جلباب ہوتا تھا جب گھر سے باہر نکلتی تھی عورت، تو وہ اپنی چادر لپیٹتی تھی اپنے گرد، چہرہ نہیں ڈھانپتی تھی، صرف چہرے کا حکم دیا گیا اس کے ضمن میں۔ وہ سورہ احزاب کی آیت ہے، وہ رہ گئی، میں بیان کروں گا۔ اور خمار اوڑھنی ہوتی تھی جو گھر میں اوڑھتی تھی، گھر میں ظاہر بات ہے کہ جلباب تو نہیں لیا جا سکتا، آخر گھر کا کام کاج کرنا ہے، ہلکی سی اوڑھنی تو وہ گھر میں، لیکن فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور انہیں چاہیے کہ اپنی اوڑھیوں کے، بکل اوڑھنیوں کے اپنے سینوں کے اوپر، گریبانوں کے اوپر بھی مار لیا کریں، تاکہ یہ سینے کے جو ابھار ہیں ان کو ایک ایڈیشنل کور مل جائے۔ دیکھیے ستر کا تقاضے کیا ہے، گن لیجئے۔ لباس نبیذ ہونا چاہیے، باریک نہیں۔ حضور نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو ان پر جو لباس پہن کے بھی ننگی ہوتی ہے۔ باریک اتنا لباس ہے یا چست اتنا لباس ہے، ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے، نبیذ ہونا چاہیے۔ لباس کے اندر یہ دو حصے جو ہیں وہ لازم ہیں۔ اور پھر سینے پر، اب ظاہر بات ہے کرتا پہنا ہوا ہے، ڈھیلا ڈھالا ہے، پھر بھی یہ سینے کے ابھار تو ظاہر ہو جائیں گے۔ ان پر ایک اضافی اوڑھنی سر پر سے لے کر اور اپنے اس گریبان کے اوپر بکل مار لینا، تاکہ یہ جو نسوانی حسن کا دوسرا مظہر ہے، پہلا چہرہ سب سے بڑا چہرہ ہے۔ اب جو لوگ کہتے چہرے کا پردہ نہیں ہے، تو خدا کے بندو پھر پردے کی ضرورت کیا ہے؟ نسوانی حسن اگر اس میں اٹریکشن ہے، وہ کہاں ہوتا ہے سب سے بڑھ کر؟ مظہر اول کون سا ہے نسوانی حسن کا؟ چہرہ ہی تو ہے۔ اب میں ذرا شرم کے ساتھ کہہ رہا ہوں، لیکن یہ اپنی شاعری کے کچھ الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہ لب لعلین کہاں ہوتے ہیں؟
چہرے پر ہوتے ہیں یا کہیں اور ہوتے ہیں؟ یہ عارض گلگوں یہ کہاں ہوتے ہیں؟ چہرے پر ہوتے ہیں یا کمر میں لگے ہوتے ہیں؟ یہ چاہے زقن، تھوڑی میں اگر کچھ کھڈا پڑا ہوا ہو، چاہے زقن، یہ تعریفیں جو شاعری میں ہوتی ہیں یہ کہاں ہوتا؟ یہ مژگاں کے تیر یہ کہاں ہوتے ہیں؟ یہ نرگسی آنکھیں یہ کہاں ہوتی ہیں؟ اور ستواں ناک یہ کہاں ہوتی ہے؟ چہرہ ہی تو ہے نا، سب سے بڑی اٹریکشن تو چہرہ ہے، اسی کو نہ چھپایا تو پھر اور کیا چھپایا؟ ہاں دوسری چیز، چھاتی کے ابھار بہت اٹریکٹیو ہوتے ہیں انسان کے لیے، اس کے لیے یہ ہے کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کرتا بھی دبیز کپڑے کا ہو، کرتا جو ہے ڈھیلا ڈھالا بھی ہو، شلوار اور دبیز تر کپڑے کی ہو، ڈھیلی ڈھالی ہو، اور اوڑھنی کا بکل جو ہے اپنے سینے پر مار لیا جائے۔ اب اس کے بعد فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اب یہاں یہ زینت کا لفظ آ رہا ہے چہرے کے لیے، اور چہرے ہی میں کچھ سنگھار بھی ہوتا ہے، کچھ سرما لگایا ہوا ہے، فرض کیجئے کسی اور طرح کا کوئی زیور پہنا ہوا ہے، گلے میں پڑا ہے، کانوں میں بندے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ زینت چہرہ اور اس کے ساتھ کوئی بناؤ سنگھار کا معاملہ، جس کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے۔ عورت کو گھر میں بن سور کر رہنا چاہیے، شوہر کے لیے ایٹریکٹیو رہنا چاہیے، خاص طور پر شوہر جب آنے والا ہے شام کو دفتر سے، اس وقت عورت جو ہے بن سور کر رہے، اس لیے کہ اصل مقصد کیا ہے؟ جتنی بھی انسان میں سیکشول انرجی ہے وہ مرکوز رہے شوہر اور بیوی کے درمیان، یہ فلسفہ ہے، ادھر ادھر نگاہ جائے نا۔ جتنا یہ بانڈ آف لو ان اسپاؤسز کے درمیان مضبوط ہوگا، اتنا ہی خاندان کا ادارہ مضبوط، صحت مند اور اگلی اولاد کی تربیت کے لیے مثبت ماحول۔ اب ان کے لیے کہا گیا کہ چہرے کی زینت، اور چہرے کے اوپر اگر کوئی بناؤ سنگھار ہے، زیور ہے، تو اس کی زینت نہ ظاہر کریں، مگر اب یہ یہاں تفصیلی آئی ہے، جو محرم ہے ان کی تفصیل، اور میں بیان کر چکا ہوں، محرم وہی ہے صرف جن سے کبھی کسی حال میں شادی نہیں ہو سکتی، بھائی سے کسی حال میں شادی نہیں ہو سکتی، باپ سے، دادا سے، چچا سے کسی حال میں شادی نہیں ہو سکتی، ماموں سے کسی حال میں شادی نہیں ہو سکتی، ہاں چچا کے بیٹے سے ہو سکتی ہے، وہ نامحرم ہے، ماموں اور خالہ کے بیٹے سے ہو سکتی ہے، وہ نامحرم ہے۔ تو فرمایا کن کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے؟ الا لبعولتہن، سب سے بڑھ کر تو شوہر، او آبائہن، اور یہ اپنے باپ۔ اچھا باپوں میں نوٹ کیجیے، باپ حقیقی ہو، اخیافی ہو، اللاتی ہو یا رضاعی ہو، یہ چاروں قسم کے باپ اس میں شامل ہوں گے۔ جس عورت نے دودھ پلایا تھا اس کا شوہر بھی باپ بن گیا۔ او آبائے بعولتہن، اپنے شوہروں کے باپ، یا ابنائہن، ان کے اپنے بیٹے، بیٹوں میں بھی آئیں گے چاروں، اللاتی، اخیافی، عینی اور رضاعی۔ او ابنائے بعولتہن، اور اپنے شوہروں کے بیٹے، ہو سکتا ہے شوہروں کی اور بیویاں بھی ہوں، تو ان کے بیٹے بھی جو ستیلے بیٹے ہیں وہ بھی محرم ہیں، ان سے کسی شکل میں کبھی شادی نہیں ہو سکتی۔ او اخوانہن، یا ان کے بھائی، او ابنائہن، یا اپنے بیٹے، او ابنائے بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے بیٹے، او اخوانہن، یا اپنے بھائی، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے بیٹے، او بنی اخواتہن، اپنا بھتیجا، شوہر کا بھتیجا نہیں، اپنا بھتیجا محرم ہے، اپنا بھانجا محرم ہے، شوہر کا بھانجا محرم نہیں ہے۔ او نسائہن، یا ان کی عورتیں، اپنی عورتیں، جان پہچان کی عورتیں، ہر عورت بھی محرم نہیں ہے، نوٹ کر لیجئے، نسائہن، عورتیں بڑی بڑی قطامائیں ہوتی ہیں، وہ کیا کیا فتنے اٹھاتی ہیں، آتی ہیں گھروں کے اندر، کیا ذریعہ بنتی ہے پھر پیغام رسانی کا، اور خرابی پیدا کرتی ہیں۔ اور اس میں کمال ہے جو مجھے واقعہ سنایا
پروفیسر یوسف سلیم چشتی مرحوم نے سر سید احمد خان کے بارے میں، اب وہ زمانہ یاد کیجیے سر سید کا، ابھی انگریزی حکومت باقاعدہ جو ہے وہ ملکہ وکٹوریہ کی شروع ہوئی ہے، روب کتنا ہے انگریز کا، اور لیفٹیننٹ گورنر جو ہے یو پی کا وہ کہتا ہے سر سید احمد خان سے کہ ہماری میری بیگم آپ کے اہلیہ سے، آپ کے گھر والیوں سے ملنا چاہتی ہے۔ سر سید نے جواب دیا ہماری عورتوں کا اجنبی عورتوں سے بھی پردہ ہے، ہماری عورتیں آپ کی بیگم سے نہیں مل سکتی۔ میرا سر جھکتا ہے، دینی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے وہ بہت سخت آدمی تھا، داڑھی اس کی جو ہے آپ سوچئے، یاد کیجئے، اور نماز کے پکے پابند اور پکے اہل حدیث، کٹر رفع یدین کرنے والے، جو اہل حدیث حضرات کے شیخ الکل کہلاتے ہیں سید نذیر حسین دہلوی، وہ نہیں کرتے تھے رفع یدین کہ فتنہ ہے، لوگ جو ہے وہ بھاگ جائیں گے، ہم سے ملیں گے نہیں، پھر کیسے تبلیغ ہوگی۔ سر سید نے ان سے جب مباحثہ کیا تم لوگوں سے ڈرتے ہو، وہ مجبور ہو کر انہوں نے رفع یدین شروع کر دیا، ورنہ وہ نہیں کرتے تھے، کٹر۔ بس یہ دوسری بات ہے کہ تفسیر قرآن لکھ کر انہوں نے خام خواہ ایک بہت بڑا فتنہ شروع کیا جو ابھی تک انڈے بچے دے رہا ہے، وہ میرا اس وقت کا موضوع نہیں ہے، پھر کبھی اس پر بات ہوگی۔ او ما ملکت ایمانہن، یا جو ان کے داہنے ہاتھوں کی ملکیت ہو، باندیاں، غلام۔ اس میں عرض کر چکا ہوں کہ اس میں کافی اختلافات ہیں، یہ بھی ہے کہ اس سے مراد صرف باندیاں ہیں، غلام مرد نہیں، یہ بھی ہے کہ مرد بھی ہیں، اور یہ بھی ہے کہ مرد جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو، لیکن میں اس بحث میں یہاں نہیں جانا چاہتا، یہ پھر فقہ کی بحث ہو جائے گی۔ اب التابعین غیر اولی الاربہ، کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، کوئی کسی کے گھر میں کوئی اندھا آدمی رہ رہا ہے، یا کوئی اور کسی وجہ سے کوئی مریض ہے، اسے آپ نے پناہ دے رکھی ہے، انہیں عورتوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ بچے کہ جن پر ابھی عورتوں کے پوشیدہ حالات واضح ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے انہیں، ابھی انہیں جنس کا کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ یہ ہے فہرست جو دی گئی ہے کہ جن کے سامنے عورت کھلے چہرے کے ساتھ اور اپنی جو اضافی زینت بھی ہو، کوئی زیور وغیرہ یا کوئی بھی سرما وغیرہ ڈالا ہوا ہے یا کوئی سرخی کوئی لگائی ہے معمولی سی، تو اس کے ساتھ آ سکتی ہے، اور یہ وہ رشتے ہیں کہ جن سے کسی حالت میں بھی نکاح نہیں ہو سکتا، لہذا وہ ذہن ادھر جاتا ہی نہیں ہے، نارمل آدمی کا ذہن ادھر جائے گا ہی نہیں۔ ہم رہ رہے ہیں کہ اب نارمل فضا کے اندر، جس کو میں نے کہا انسیسٹ بڑھتا جا رہا ہے، اس کی مثالیں ہمارے معاشرے کے اندر اب بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور ویسٹ میں تو یہ سب سے بڑا مرض بن گیا ہے، اور دماغی امراض کا سب سے بڑا سبب، کئی سائیکیٹرسٹ نے مجھے بتایا کہ سب سے بڑا سبب جو ہے وہ انسیسٹ ہے۔ آگے سنیے، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور چلتے ہوئے اپنے پاؤں زور سے نہ ماریں کہ ان کی زینت ظاہر ہو جائے۔ اگر کوئی پازیب پہنی ہوئی ہے، کوئی جھنجھنو وغیرہ ہے، تو اب اگر پاؤں مار کر چلے گی تو خام خواہ ذہن جائے گا بیٹھے ہوئے کا کہ کوئی خاتون جا رہی ہے، پلٹیں گے، دیکھیں گے، نگاہ دیکھیں۔ یہاں تک اس کے علاوہ یہ بھی ہے، تعطر کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر عطر لگا کر کوئی عورت گھر سے نکلی ہے، اذا استعارت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا قال قولا شديدا، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، حضور نے فرمایا جب کوئی عورت عطر لگا کر، خوشبو لگا کر نکلتی ہے کہ لوگ اس کی خوشبو سونگیں یا اس پر مطلع ہو جائیں تو ایسی ہے، ایسی ہے، بہت سخت الفاظ حضور نے استعمال کیے کہ جس کو راوی نے نقل نہیں کیا۔ عورت کے لیے خوشبو، عورت کی آواز کا پردہ ہے۔ اب دیکھیے کس حد تک نماز میں اس وقت عورتیں بھی شریک ہوتی تھیں، اگرچہ حضور نے فرمایا مردوں کی صف بہترین سب سے آگے والی ہے اور سب سے بری صف سب سے پیچھے ہے، کیونکہ اس کے پیچھے پھر عورتوں کی صف ہوتی تھی، اور عورتوں کے لیے سب سے اچھی صف سب سے پچھلی والی ہے اور سب سے بری سب سے آگے والی ہے۔ سب سے آگے والوں کے سامنے پھر مرد ہوتے تھے، ان کی پشت ہوتی تھی۔ تو اسی طریقے سے اگر غلطی کی ہے
تو مرد جو ہے کہے گا سبحان اللہ، امام سے غلطی ہو گئی ہے، مرد کیا کہے گا؟ سبحان اللہ۔ عورت کیا کرے گی؟ اپنے ایک ہاتھ کے پشت پر اپنا ہاتھ مارے گی، اپنی آواز نہیں نکالنی، آواز کا پردہ۔ چھونے کا پردہ یہاں تک ہے کہ حضور نے کبھی کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملایا، اور آپ جب بیعت بھی لیتے تھے تو بس زبانی الفاظ کہلوائے اور کہا ٹھیک ہے بیعت ہو گئی، یا ایک کپڑا پکڑا، اس کا ایک سرا اپنے ہاتھ میں، دوسرا سرا اس خاتون کے ہاتھ میں، یا ایک تشت کے اندر پانی بھرا، اس میں ایک طرف اس نے انگلیاں ڈال لی اور ایک طرف حضور کی انگلیاں، لیکن مسافت لا اسافح النساء۔ ایک دفعہ ہوا بھی کہ بعض خواتین نے جب بیعت کی ہے تو پھر انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا مسافے کے لیے، حضور نے فرمایا انی لا اسافح النساء، میں عورتوں سے مسافہ نہیں کرتا۔ تو اب دیکھیے اصل مسئلہ کیا ہوا، اسلام میں پردے کتنے ہوئے؟ پہلا پردہ 4 دیواری، گھروں میں رہو، یہ پہلا پردہ ہے۔ جیسے ڈیفنس لائنز ہوتی ہے نا فوج کی، یہ فرسٹ ڈیفنس لائن، سیکنڈ ہے، تھرڈ ہے، پہلی کو عبور کر کے کوئی آ جائے تو سیکنڈ ہے، سیکنڈ سے گزرے تو تیسری پہ ہے۔ پہلا پردہ 4 دیواری، اس میں محرم آئے گا۔ اب دیکھیے اسی پر ہماری تہذیب استوار ہوئی، اسی پر ہمارا آرکیٹیکچر بنا، گھر ایسے بنے کہ مردانہ علیحدہ زنانہ علیحدہ، چھوٹا آدمی ہے تب بھی بیٹھک علیحدہ، بیٹھک باہر سے کھلے گی اور پھر ڈیوڑی سے ہو کر پھر گھر کے اندر جائیں گے، مرد آئیں گے تو یہاں بیٹھیں گے، اندر نہیں جائیں گے، اندر تو صرف وہی جائیں گے جو محرم ہے، ابدی محرم۔ دوسرا پردہ ستر، گھر کے اندر جو محرم آ گئے ہیں ان کے سامنے چہرہ تو کھلے گا، باقی جسم کا کوئی حصہ بھائی بہن کا نہیں دیکھ سکتا، اور باپ بیٹی کا نہیں دیکھ سکتا، بیٹا ماں کا نہیں دیکھ سکتا۔ یہ ستر، عورت پوری کی پوری عورت ہے۔ عورت کہتی ہیں چھپانے کی چیز کو، عورات النساء، عورتوں کی چھپی ہوئی چیزیں جن پر ظاہر نہیں ہوئی، لم یظہروا علی عورات النساء، ابھی تک ہم نے لفظ پڑھایا بھی۔ تیسرا پردہ ہے چہرے کا پردہ، یہ ہے غیر محرموں سے، اور جب کہ گھر سے باہر نکلنا ہو اس کے لیے سورہ احزاب میں نے کہا تھا گھر سے باہر کا پردہ، چہرے کا پردہ وہ غیر محرموں سے ہے، اور گھر سے باہر نکلے گی تو غیر محرم سامنے آئیں گے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اپنی بیٹیوں سے اور اپنی بیویوں سے اور مسلمانوں کی خواتین سے۔ اب دیکھیے یہ سورہ احزاب ہی میں ہو رہا ہے، شروع میں یا نساء نبی سے بات چلی، استیزان بھی صرف نبی کے گھر میں داخل نہ ہو اذن کے بغیر، آگے چل کر سورہ احزاب ہی میں عام بھی کر دیا، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی خواتین سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے چہروں کے اوپر اپنی جلباب کو لٹکا لیا کرے، چہرہ چھپ جائے۔ اب اس کی تفسیر میں چاہتا ہوں کہ آپ کو جو مختلف مفسرین نے کی ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس آیت کی جو وضاحت فرمائی ہے اسے حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اس طرح نقل کیا ہے، اللہ نے مسلمان عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ کسی کام کے لیے گھروں سے نکلیں تو اپنی چادروں کے پلو اوپر سے ڈال کر اپنا منہ چھپا لیں اور صرف ایک آنکھ کھلی رکھیں، دونوں آنکھیں بھی غلط ہیں۔ ہمارے ہاں برقع کیوں بنا تھا؟ دیکھیے چادر میں عورت لپٹی ہوگی، اس کا ہاتھ جو ہے اس چادر کو سنبھالنے میں آکوپائی ہو جائے گا۔ کسی بچے کو ڈاکٹر کے ہاں لے کے جانا ہے، ایک گود میں بچے کو لینا ہے، ایک گود کے اندر جو ہے ایک ہاتھ میں کوئی بوتل لینی ہے دوا کے لیے، تو کیسے کرے گی؟ برقع ضرورت کی ایجاد ہے جو ہوا ہے، اور اس کے آگے آپ کو معلوم ہے پچھلے برقعوں میں جالیاں لگی ہوتی تھی کہ نگاہوں سے بھی براہ راست سامنا نہ ہو،
اس اعتبار سے وہ جعلی ہوتی تھی. اور اب بھی ضرورت اس بات کی ہے، ایک آنکھ، اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، انقلاب ایران کے بعد جو حاجی آئے ایران سے، ان کو جو میں نے دیکھا ہے، اس طرح چادر میں ملبوس عورتیں ہوتی تھی، لمبی سی چادر، ایک ہاتھ سے اس کو اس طرح پکڑا ہوا ہے اور صرف ایک آنکھ کھلی ہے، دوسری نہیں. اور سن لیجئے، ابن جریر اور ابن منذر کی روایت ہے کہ محمد بن سیرین، یہ ایک تابعی ہیں، نے حضرت عبیدہ السلمانی، یہ صحابی ہیں، سے اس آیت کا مطلب پوچھا. انہوں نے جواب میں کچھ کہنے کی بجائے اپنی چادر کو اس طرح اوڑھا کہ پورا سر اور پیشانی اور پورا منہ ڈھانک کر صرف ایک آنکھ کھلی رکھی. میں نے شروع میں کہا تھا، ہمارے نزدیک اسلام دین ہے، صرف مذہب نہیں. اسلام قرآن اور سنت دونوں پر مبنی ہے، صرف قرآن پر نہیں. اور قرآن میں تعویل خاص کے بعد تعویل عام ہے، الاعتبار لعموم لفظ لا لخصوص سبب. اور سنیے، ابو بکر بن عبداللہ ابن عربی نے یدنین علیہن من جلابیبہن کا مفہوم ان الفاظ میں بیان کیا ہے، تغطى به وجهها حتى لا يظهر منها الا عينها اليسرى. یہ عورت اپنی چادر کو پورے وجود پر ڈھانپ لے اور اس طرح چہرے کو بھی ڈھانپے کہ صرف بائیں آنکھ کھلی رہے. علامہ حمید الدین فراہی کو نظم قرآن کے فہم میں خصوصی مقام حاصل تھا. انہوں نے حجاب کے بارے میں اپنے ایک مکتوب میں ہاتھ اور چہرہ کھلا رکھنے کو جائز قرار دینے کے موقف کے بارے میں لکھا ہے کہ میری رائے میں نظم قرآن پر توجہ نہ کرنے سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی ہے. وہی بات کہ سورہ احزاب میں گھر سے باہر کا پردہ ہے اور سورہ نور میں گھر کے اندر کا پردہ ہے. بہرحال الحق احق بان یتبع، حق جو ہے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے. میں اس مسئلے پر مطمئن ہوں اور میرے نزدیک اجنبی سے پورا پردہ کرنا واجب ہے، اور قرآن نے یہی حجاب واجب کیا ہے جو شرفاء میں مروج ہے، بلکہ اس سے بھی قدر زائد. مولانا فراہی کا یہ مکتوب ماہنامہ حیات نو بلیریا گنج انڈیا کے اکتوبر سن 92 کے شمارے میں شائع ہوا ہے. یہ ہے علماء کی رائے. یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ کر کے دکھاتے تھے لوگ، اس طریقے سے چادر کو اوڑھ لیا جائے کہ صرف ایک آنکھ کھلی رہے. اسی میں ایک اضافہ کیجئے اس بات کا کہ حضور نے کئی حضرات سے یہ کہا، کہیں وہ رشتہ کر رہے تھے، کہ آپ نے ایک نظر دیکھ لیا ہے. اب اگر یہ ایک نظر دیکھنا اس کی اتنی اہمیت ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر تو صورتحال یہ ہوتی کہ ہر وقت چہرہ کھلا ہے، آ رہے جا رہے، تو ایک نظر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو دیکھا دکھایا ہے. زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا. سکوت تھا پردہ دار جس کا، وہ راز اب آشکار ہوگا. تو ظاہر بات ہے وہاں پردہ ہو گیا تھا، تبھی تو تھا نا کہ ایک نظر دیکھ لو. آپ نے پوچھا ایک صحابی سے کہ رشتہ کہاں کیا؟ وہاں کیا ہے. تم نے ایک نظر دیکھ لیا ہے؟ اس خاندان کی آنکھوں میں کچھ نقص ہوتا ہے، دیکھ لو. بس ایک نظر دیکھنا ہے، اس کی اجازت ہے. تو یہ اجازت ہونا اس کا خود ثبوت ہے کہ عام حالات میں عورت جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتی تھی، بلکہ وہ پردے میں رہتی تھی. مسلمان جدید تعلیم یافتہ دانشوروں کی منافقت، وہ کہتے ہیں یہ پردہ وردہ سب مولویوں کی ایجاد ہے. کبھی کہہ دیتے ہیں یہ تو ہندوستان میں راجپوتوں کا پردہ ہوتا تھا تو مسلمانوں نے یہاں یہ پردہ ایجاد کر لیا. میں نے دیکھا ہے عرب کی بدو خواتین کو مکے سے مدینے جاتے ہوئے نظر آتی ہیں. ایک خاتون اونٹ کی پوری قطار لے کر جا رہی ہے، ہاتھ میں لاٹھی ہے، پورا مکمل پردہ، چہرہ چھپا ہوا، آنکھوں کے اوپر بھی کوئی انہوں نے وہ حجاب سا بنایا ہوتا ہے خاص سجا سا، اور ہاتھوں میں دستانے، پاؤں میں جرابیں. یہ کون سے راجپوتوں کا پردہ سعودی و عرب کی جو ہے ریگستانوں میں پہنچ گیا. بدو جب آتے ہیں اپنی عورتوں کو اسی حال میں لے کر آتے ہیں، اور ان کا یہ ہے کہ وہ احرام کا معاملہ بھی یہ ہے کہ یہاں چھجا بنا کر آگے چادر لٹکا لیتے ہیں، صرف چہرے سے مس نہ کرے بس. اور وہ پھر اپنی خواتین کو جب طواف کراتے ہیں تو ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں ہاتھ سے ہاتھ پکڑ کر، تاکہ کسی اور کے ساتھ ان کا نہ کندھا لگے اور نہ کوئی اور جسم کا حصہ بس.
یہ پردہ وہاں کہاں سے آ گیا؟ سر سید کا واقعہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں. اب ذرا علامہ اقبال، میں منافقت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف ہمارا جدید دانشور طبقہ، مولوی ملاٹے دیوبندی ہوں، فلاں ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، یہ دقیانوسی ہے، اصل میں تو سر سید احمد خان اور پھر علامہ اقبال. علامہ اقبال کا حال کیا ہے وہ سن لیجئے آپ. انگریز سرکار لارڈ ولنگٹن کے زمانے میں علامہ اقبال کو اپنا گورنر بنا کر جنوبی افریقہ بھیجنا چاہتے تھی. من جملہ دیگر شرائط کے ایک شرط یہ بھی تھی کہ تمام سرکاری تقریبات میں بیگم اقبال ان کے ہمراہ ہوں گی. علامہ اقبال نے یہ کہہ کر اس پیشکش کو ٹھکرا دیا، بے شک میں گناہگار مسلمان ہوں اور اعمال کے اعتبار سے مجھ سے بہت سی کوتاہیاں سرزد ہوتی ہیں، تاہم میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں کہ محض ایک سرکاری عہدے کی خاطر اپنی بیوی کو بے پردہ کر دوں. یہ مولانا مودودی کے ایک مضمون سے ہے جو کہ ماہنامہ بطول میں چھپا تھا اپریل 72 میں. ایک مرتبہ علامہ مرحوم کسی مغربی ملک میں بصورت وفد گئے. تمام ارکان وفد اپنی بیویوں کو سمیت جا رہے تھے. علامہ اقبال نے اس سے انکار کیا اور کہا کہ ان کی بیگم پردے کی پابند ہے اور ایسے وفدوں میں پردے کا ذکر تک نہیں ہوتا. پیرزادہ بہاءالحق قاسمی رحمۃ اللہ علیہ امرتسری نے اپنی کتاب پردہ نسواں میں تحریر کیا ہے کہ ایک مرتبہ سر محمد شفیع کے ہاں علامہ صاحب ماہ فیملی مدعو تھے، لیکن علامہ اقبال تنہا گئے. سر شفیع نے پوچھا بیگم صاحبہ کو کیوں نہیں لائے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ پردے کی پابند ہے. سر شفیع نے کہا یہاں زنانے میں قیام کر سکتی ہیں. علامہ صاحب نے جواب دیا بے پردہ گھروں کے زنانے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. یہ معاملات ہے. ایک طرف اقبال کو مفکر پاکستان اور کیا کیا خطابات ہیں، اور ان کو ہر داڑھی نہ رکھنے میں تو وہ اسوہ اقبال کا ہے، لیکن پردے کے ضمن میں اقبال کا اسوہ نہیں ہے. یہ ہے اصل میں منافقت ہے ہمارے ہاں. ایک اور فتنہ ایک خاص حصے سے اٹھا ہے، میں ان کی زیادہ مذمت نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ بحیثیت مجموعی وہ کام اچھا کر رہے ہیں، لیکن ایک عارضی محرم اور ابدی محرم میں فرق کر دیا انہوں نے. عارضی محرم کیا ہے؟ سالی جو ہے وہ عارضی محرم ہو گئی. کیوں؟ کہ جب تک اس کی بہن زندہ ہے جو آپ کی نکاح میں ہے، آپ کی شادی سالی سے تو نہیں ہو سکتی، تو جس سے شادی نہیں ہو سکتی وہ محرم ہو گیا. تو یہ عارضی محرم ہے. ہاں اگر آپ کی زوجہ فوت ہو جائے تو پھر نکاح ہو سکتا ہے. یہ عارضی اس وجہ سے ہے، پھر وہ نامحرم ہو جائیں گے. تو اس اعتبار سے یہ ایک فتنہ ہے جو اس دور میں اٹھا ہے. محرم کوئی عارضی نہیں ہوتا، محرم وہی ہے جو ابدی محرم. دیکھیے دیور جبکہ اس کا شوہر ابھی زندہ ہو تو دیور سے پردہ کرے گی کہ نہیں؟ شادی تو نہیں ہو سکتی. ہاں بھائی مر جائے تو شادی ہو سکتی. اس کو انہوں نے کہہ دیا یہ عارضی محرم. اسی طریقے سے بھابھی جبکہ بھائی ابھی زندہ ہے پردہ نہیں، وہ شادی نہیں ہو سکتی. بھائی فوت ہو جائے شادی ہو سکتی، عارضی ہو. یہ بالکل غلط ہے، بہت بڑا فتنہ ہے. محرم وہی ہے کہ جو ابدی محرم ہے، محرم ہے کہ اس پر حرام ہے اس پہ نکاح ہونا ہر حالت کے اندر. اور جہاں تک یہ رشتے ہیں باریک، سالی اور دیور، اس کے بارے میں تو حضور سے پوچھا گیا دیور کے بارے میں تو آپ نے فرمایا الحم و موت، دیور تو موت ہے. اب آپ سوچئے ہمارے ہاں کو پردہ ہے دیوروں سے، کو پردہ ہے سالیوں سے، کو پردہ ہے نندونیوں سے. الحم و موت، موت کیوں؟ یہ دیور ہندی کا لفظ ہے. دیور کے بارے میں تو تصور یہ تھا کہ یہ دوسرا شوہر ہے، ور ہے، دیور دوسرا شوہر. حضور نے فرمایا الحم و موت، دیور تو موت ہے، موت کے درجے میں. ایک اور بات نوٹ کیجئے، ایک خیال کیا ہے ظاہر اور اس میں افسوس ہے کہ بعض لوگ جو پردے کے بڑے حامی ہیں، بڑے شدید حامی ہیں،
ایک صاحب وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے ایک بہت بڑی کتاب پردے پر لکھی اور بڑی عظیم کتاب تھی. ایک دوسرے بھی ہیں جنہوں نے چھوٹی لکھی لیکن اچھی کتاب لکھی. لیکن یہ دونوں ایک جگہ آ کر مار کھا گئے کہ یہ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے. حالانکہ فلسفہ سمجھ لیجیے اچھی طرح. جو قریبی رشتہ دار ہوں گے، کزنز ہیں. اب کزنز کا عیسائیوں کے ہاں شادی نہیں ہو سکتی. کزنز جو ہے جیسے سگے بھائی سے شادی نہیں ہو سکتی، کزنز سے بھی نہیں ہو سکتی. ان کا تو معاملہ اور ہو جائے گا. ہمارے ہاں تو شادی ہو سکتی، چچا زاد ہو، مامو زاد ہو، خالہ زاد ہو، شادی ہو سکتی. اس اعتبار سے جن سے جتنے زیادہ ربط کا معاملہ ہے اتنا ہی اندیشہ زیادہ ہے. ایک عورت نے کسی کو راستہ چلتے ہوئے ایک مرد کو دیکھا، فرض کیجئے کہ اس کی نگاہ میں وجاہت اسے اچھی لگی، پھر تو اسے ملنا ہے نہیں دیکھنا ہے، وہ تو راستے کا معاملہ تھا، آیا گیا ختم ہو جائے گا. جو گھر میں آ جا رہے ہوں ان سے تو زیادہ پردے کی ضرورت ہے. کانٹیکٹ کے مواقع زیادہ ہیں. بات شروع ہوگی بڑھتی چلی جائے گی کانٹیکٹ کی وجہ سے. اچھا اسی میں ایک بات دیکھیے، کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا جی تو پھر مردوں کا بھی پردہ ہونا چاہیے. نہیں، عورت کا مرد کو دیکھنا کچھ اور ہے، مرد کا عورت کو دیکھنا کچھ اور ہے. مرد کی فطرت میں گرے اقدام ہے، آگے بڑھ کر کچھ ہے حاصل کرنا. عورت کی فطرت میں بلکہ اس کا حسن اس میں ہے گریز، پیچھے ہٹنا. لہذا پردہ عورت کے لیے، مرد کے لیے نہیں. لیکن اگر کسی مرد سے رابطے کا معاملہ زیادہ ہونے کا امکان ہو تو نابینا سے بھی پردہ ہے. وہ میں آپ کو حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی. اتنے میں حضرت ابن ام مکتوم آ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا احتجبا منہو، ان سے پردہ کرو. ازواج نے عرض کیا یا رسول اللہ الیس اعمی لا یبصرنا ولا یعرفنا، حضور کیا یہ اندھے نہیں ہیں؟ یہ نہ ہمیں دیکھ رہے ہیں نہ ہمیں پہچانتے ہیں. فرمایا افعمایان انتما، کیا تم دونوں بھی اندھی ہو؟ الا تبصران ہی، کیا تم نہیں دیکھ رہی ان کو؟ حضرت ام سلمہ تصریح کرتی ہیں ذالک بعد ان امر بالحجاب، یہ جب حجاب کا حکم آ گیا تھا تب حضور نے پھر یہ حکم دیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ حضرت عبداللہ ابن مکتوم کا گھر میں آنا جانا تھا، تو اگرچہ اندھے ہیں لیکن یہ کہ یہ بار بار کا آنا جانا اس سے فتنے کا ایک دروازہ کھل سکتا ہے. اس دروازے کو بند کر دیا گیا. حضرت عائشہ کے پاس ایک نابینا آیا تو انہوں نے اس سے پردہ کیا. کہا گیا کہ آپ اس سے پردہ کیوں کرتی ہیں، یہ تو آپ کو نہیں دیکھ سکتا. جواب میں حضرت ام المومنین نے فرمایا لاکنی انظر الیہ، میں تو اسے دیکھ رہی ہوں نا. عورت مرد کو دیکھے. البتہ یہ کہ عام حالات میں آپ بازار میں چل رہے ہیں، عورت جا رہی ہے، کوئی باہر نکلنا پڑا ہے، تو اس حالت میں اگر وہ مرد کو دیکھتی ہے تو اس میں در حقیقت وہ فتنہ نہیں ہے کہ جو گھر میں آنے جانے والے لوگوں کا ہے. تو جو یہ کزنز ہیں، جو قریبی رشتہ دار ہیں، جن کا آنا جانا زیادہ ہے، ان سے زیادہ سخت پردہ ہونا چاہیے بنسبت اجنبیوں کے، کہ اجنبیوں سے آج اگر کوئی دیکھ بھال ہوئی ہے تو اس کے بعد پتہ نہیں پھر کبھی دیکھے گا بھی کہ نہیں یا دکھے گی کہ نہیں. اب ایک آخری مسئلہ ہے. 2 حدیثیں ایسی ہیں جو میری گفتگو کے خلاف جاتی ہیں اور میں دیانت کا تقاضا سمجھتا ہوں کہ وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دوں. حضور کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ 2 خواتین جو ویسے نامحرم تھیں وہ ان کے سامنے آتی رہیں اور آپ ان سے ملتے رہے. ایک آپ کی سالی حضرت اسما، حضرت عائشہ کی بہن رضی اللہ تعالی عنہا، اور ایک آپ کی چچا زاد بہن حضرت علی کی بڑی ہمشیرہ حضرت ام ہانی. یہ میں حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں. بکثرت احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت اسما بنت ابی بکر آپ کے سامنے ہوتی تھی اور آخر وقت تک آپ کے اور ان کے درمیان چہرے اور ہاتھوں کی حد تک کوئی پردہ نہ تھا. حجۃ الوداع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صرف چند مہینے پہلے کا واقعہ ہے اور اس وقت تک بھی یہی حالت قائم رہی.
یہ ابو داؤد کتاب الحج۔ دوسری روایت حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا جو ابو طالب کی صاحبزادی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچاداد بہن تھیں، آخری وقت تک حضور کے سامنے ہوتی رہیں اور کم از کم منہ اور چہرے کا پردہ انہوں نے آپ سے کبھی نہیں کیا۔ فتح مکہ کے موقع کا ایک واقعہ وہ خود بیان کرتی ہیں جس سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ یہ روایتیں ہیں، میں انہیں تسلیم کرتا ہوں، اور میں نے اب جو کچھ بیان کیا ہے اس سے یہ ایک بالکل برعکس بات سامنے لا رہی ہے۔ اب یہ ہے کہ یا تو ہم ان دو حدیثوں کو اصل مان کر باقی ساری حدیثیں جو ہیں ان کو ختم کر دیں۔ میں تو آپ کو سنا نہیں سکا، میرے پاس تو بہت زیادہ حدیثوں کا مواد تھا۔ چہرے کے پردے کے لیے حدیثیں جو ہیں، استیزان کے لیے کتنی حدیثیں ہیں، چہرے کے پردے کے بارے میں بہت زیادہ حدیثیں ہیں۔ حضرت ام خلاد ایک خاتون تھی، ان کا بیٹا ایک غزوے میں شہید ہو گیا، وہ اس کے بارے میں کچھ پوچھنے کے لیے حضور کے پاس آئی، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے نقاب ڈالا ہوا تھا، منتقبۃ، نقاب کا لفظ بھی حدیث میں موجود ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں نقاب تو جو ہے یہ بعد کی پیداوار ہے، یہ لفظ کوئی ہے ہی نہیں۔ حجاب کا لفظ قرآن میں ہے، جلباب کا لفظ قرآن میں ہے، خمار کا ذکر قرآن میں ہے، اور یہ منتقبۃ نقاب ڈالی۔ لوگوں نے کہا عجیب عورت ہے یہ، اس کا بچہ شہید ہو گیا ہے، مطلب یہ کہ سخت صدمے کی کیفیت ہے، اور یہ اس وقت بھی اس نے نقاب ڈالی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا ان ارزو ابنی لا ارزو حیائی، میں نے بیٹا کھویا ہے، اپنی حیا نہیں کھوئی ہے۔ یہ ہے ہماری تہذیب، یہ ہمارا تمدن، اسی پر ہمارے گھر بنتے تھے۔ یہ تو مغربی تہذیب نے آ کر ہمارے گھر بنائے، آگے سے کھلا پیچھے سے کھلا، کھلا ہی کھلا۔ ہمارے گھر چار دیواری ہوتا، آج چار دیواری ہے کہاں؟ چار دیواری کے اندر چاروں طرف کنسٹرکشن، درمیان میں سین، دور سے کہیں کوئی نگاہ پڑ سکتی ہو تو پڑ سکتی ہو، آس پاس سے نہیں، اور ڈیوڑی اور مردانہ علیحدہ، کم سے کم بیٹھک تو علیحدہ ہو، ورنہ یہ کہ مردانہ پورا، ان کے لیے کوئی غسل خانہ وغیرہ بھی۔ یہ ہماری تہذیب تھی۔ اسپین کا آرکیٹیکچر پوری دنیا میں مشہور ہے، اور وہ یہی تھا، مورش آرکیٹیکچر، اس کو مورس کہتے تھے وہ عربوں کو، وہ یہی تھا، گھر اس طرح کے بنتے تھے۔ تو اس پر یہی ہے کہ یا تو ان دو حدیثوں کی بنا پر قرآن مجید، اس کی حکمت اور بے شمار حدیثوں کو ہم رد کر دیں یا ان کی تعویل کریں، یا یہ ہے کہ ان دو کی تعویل کریں، اور وہ تعویل میرے نزدیک یہ ہے کہ یہ حضور کے اختصاصات میں سے ہے۔ کچھ خواص ایسے تھے حضور کے کہ جو لوگوں کے لیے ان کی اطاعت یا ان کا اتباع صحیح نہیں تھا۔ مثلا صوم وصال، آج آپ نے روزہ رکھا ہے، شام کو افطار نہیں کیا، ساری رات بھی روزے سے رہے، اگلے دن بھی نہ آپ نے سحری کھائی، پھر روزہ رکھا، 2 دن کا صوم وصال جوڑ دیا آپ نے، 2 روزوں کو جوڑ دیا، یا 3 دنوں کا صوم وصال کہ جڑے ہوئے ہیں، حضور نے سختی سے منع کیا۔ لوگوں نے کہا حضور آپ ہمیں روکتے ہیں، آپ خود رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے مجھ جیسا؟ دیکھیے یہ عجیب بات ہے، بعض لوگ شاید اس حدیث کو سن کے ناک منہ چڑھائیں، کیونکہ ایک خاص مکتبہ فکر نے تو یہی کہا نا ہم جیسے ہی بشر تھے، انما انا بشر مثلکم، یقیناً میں بشر ہوں تم جیسا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نور اور بشر کی بحث جو ہے اس کو ذہن سے ذرا نکال دیں، لیکن اس حدیث میں تو ہے، اور یہ بخاری کی حدیث ہے، ایکم مثلی، تم میں سے کون مجھ جیسا ہے؟ ابھی تو عند ربی، میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، یطعمنی و یسقین، وہ مجھے کھانا کھلاتا پلاتا ہے۔ اب بتائیے کون شخص اپنے بارے میں کہہ سکتا ہے کہ وہ اس بنا پر صوم وصال رکھنے کا حق رکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے؟ تو خصائص ہیں، یہ خصائص نبوت میں سے اور اختصاصی معاملات ہیں، اور پھر یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کے وسوسے سے بھی پاک تھے، ان کی یہ کوئی غیر معمولی معاملہ ہو سکتا ہے، اس کے بنا پر اس سارے موضوع جو ہے اس کے اوپر جھاڑو نہیں پھینکی جا سکتی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام۔
اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم تقبل منا فإنك خير المتقبلين اللهم تقبل منا فإنك خير المتقبلين اللهم اجعلنا مسلمين لك اللهم اجعلنا مسلمين لك اللهم اجعلنا مسلمين لك ونور قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا للإسلام اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا آمين يا رب العالمين.